بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شام کی مہمات کی تیاریاں۔ فراز عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کی بغاوت کو چلنے کے بعد فراز پہنچے۔ آپ نے اسلامی لشکر کو دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے یہ حالات دیکھ کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے آس پاس جو ایرانی فوجی چھاؤنیاں تھیں ان سے بھی انہوں نے مدد مانگ لی۔ ان کے علاوہ عرب قبائل بھی رومیوں کے ماتحت تھے، ان سب سے مدد طلب کر لی۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم فوج تیار ہو گئی۔ اسلامی لشکر نے جب یہاں آ کر پڑاؤ ڈالا تو اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ پورا مہینہ ان کا وہیں گزرا۔ پھر 15 ذی قعدہ 12 ہجری تک دونوں فوجیں اسی طرح آمنے سامنے پڑی رہیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریا حائل تھا۔ آخر رومیوں نے پہل کی اور دریا پار کر کے اس طرف آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو حکم دیا، دشمن کی فوج کو منتشر نہ ہونے دو، بلکہ انہیں چاروں طرف سے گھیر کر لڑو۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم لشکر درہم برہم ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کے 1 لاکھ سپاہی مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ان جنگوں کا زمانہ محرم 12 ہجری سے صفر 13 ہجری تک 1 سال 1 ماہ بنتا ہے۔ اس مختصر سی مدت میں ان کے ہاتھ پر جو فتوحات ہوئیں وہ جنگوں کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ ان جنگوں کا دائرہ خلیج فارس سے لے کر شام کی سرحد تک وسیع ہے۔ پھر یہ جنگیں کسی ایک قوم سے نہیں لڑی گئیں، بلکہ ان میں ایرانی، رومی اور عرب قبائل سب ہی شامل ہوئے۔ ہر موقع پر تعداد اور اسلحے کی زیادتی انہیں حاصل تھی۔ اسلامی لشکر کی تعداد ہر موقع پر ان کے مقابلے پر بہت کم رہی اور ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلامی لشکر کو عظیم الشان فتوحات سے نوازا۔ ان تمام معرکوں میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہی آگے نہیں چل دیتے تھے، بلکہ فتح کیے ہوئے علاقوں کا باقاعدہ بندوبست کرتے تھے، وہاں کا باقاعدہ حاکم مقرر فرماتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کرایا جاتا تھا اور وہ اسلامی تعلیمات اور خوبیوں کے بہت جلد دل دادہ ہو جاتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ترین فاتح بن کر سامنے آئے اور ان جیسی مثال پھر کوئی پیش نہ کر سکا۔ ان تمام فتوحات کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم کا بادشاہ ہرقل طاقت کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے ایرانیوں کے مقابلے میں فتوحات بھی حاصل کی تھیں۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ ہرقل ان دنوں حمص میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا جو لشکر روانہ فرمایا تھا اسے رومیوں پر فتح حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی اس فتح کی خبر ہرقل کو ملی تو اس نے پادریوں کو بلایا اور کہا، یہی وہ بات ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، لیکن تم اس کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اب دیکھو، یہ عرب 1 مہینے کے فاصلے سے آتے ہیں، تم پر لوٹ مار کرتے ہیں اور خود زخم کھائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس پر اس کے ایک بھائی نیاف نے کہا، آپ بلقا میں فوج کا ایک دستہ مقرر کر دیں۔ ہرقل نے یہ مشورہ مان لیا اور وہاں ایک دستہ مقرر کر دیا۔ گویا ہرقل پہلے ہی خبردار ہو چکا تھا اور مسلسل جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ یہ خبریں اسے بدحواس کر رہی تھیں۔ اس نے شام کی حدود میں موجود عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی مہم شروع کر دی۔ اس طرح اسلام کے خلاف ایک عظیم ترین فوج جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ ان کے لیے شام کی طرف بڑھنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی عظیم تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی شام پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ یہ مہم معمولی نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا گیا۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام،
عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ ان حضرات کے سامنے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف توجہ فرمائی تھی، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں چاہتا ہوں اسلامی لشکر کو شام کی طرف روانہ کر دوں، اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول، آپ کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، آپ جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب نے جانے پر اتفاق کر لیا، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یہ اہل روم بہت تیز دھار اور مضبوط ہیں، لہذا بھرپور تیاری کرنی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق کیا۔ آپ نے حجاز اور یمن کے تمام قبائل کے نام جہاد میں شرکت کا پیغام ارسال کر دیا۔ جب قبائل کو یہ پیغام ملا تو وہ جوش سے بھر گئے اور گروہ در گروہ مدینہ منورہ آنے لگے، ساتھ ہی اپنی آمد کا پیغام مدینہ منورہ پہنچانے لگے۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ان لوگوں کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شہر سے باہر نکلے۔ اس استقبال نے آنے والے مسلمانوں میں مزید جوش بھر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیصر کے خلاف اعلان جنگ سے پہلے اس کے نام ایک خط روانہ فرمایا۔ اس خط کے ذریعے آپ نے سب سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس پیغام کے جواب میں قیصر روم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوجوں کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے میں لگ گئے، فوجوں کو ترتیب دینے لگے۔ مہم بہت بڑی اور اہم تھی، اس لیے آپ جو قدم بھی اٹھاتے اس پر پہلے خوب غور کرتے، اور اسی لیے فوجوں کی روانگی میں دیر ہو رہی تھی۔ یمن اور حجاز کے مجاہدین جرف کے مقام پر خیمہ زن تھے، وہ اس تاخیر سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم بہت بے چین ہیں، ہم جلد شام کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ پیغام بھیجا، تم ہی لوگوں کے انتظامات کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، مطمئن رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف جو فوج روانہ کرنے والے تھے، اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں حجاز اور یمن کے زبردست مجاہد قبائل تو شریک تھے ہی، بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بدر اور احد جیسے غزوات میں شریک رہ چکے تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ ان کے علاوہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بھی حضرموت اور عمان وغیرہ کی مہمات سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ایک تازہ دم فوج کے ساتھ لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی مرتدوں سے فارغ ہو چکے تھے، وہ ان دنوں قضاء کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہلا بھیجا، اے خلیفہ رسول، میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں۔ ان کے جواب پر انہیں بھی مدینہ منورہ طلب کر لیا گیا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو فوجوں کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اس وقت پورے لشکر کو دیکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھے اور اس عظیم لشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب آپ نے سارے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان 4 لشکروں میں سب سے بڑا لشکر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا تھا، دوسرے لشکر کے سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، تیسرا لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا، اور چوتھے لشکر کے سالار حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 4 تو بڑے لشکر تھے، ان کے علاوہ کئی چھوٹے لشکر بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لشکروں کو باری باری روانہ فرماتے رہے، انہیں ہدایات بھی دیتے رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ ہر روز ایک لشکر روانہ فرماتے، اسے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر آتے اور الوداع کہتے۔ ان سب لشکروں کے لیے آپ کی ایک ہدایت یہ تھی، تم سب ایک ہی راستے سے نہ جانا بلکہ مختلف راستوں سے جانا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دشمن کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم فرمایا، تم تبوک کے راستے دمشق پہنچو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین کے محاذ کے لیے مقرر کیا، انہیں حکم دیا تم ابلا کے راستے فلسطین جاؤ۔ باقی 2 لشکر بھی آپ نے ان کے پیچھے ہی روانہ فرما دیے۔ ان لشکروں کی روانگی 1 صفر 13 ہجری کو ہوئی۔ شام کے محاذ پر 12,000 کا لشکر کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ قیصر نے بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں کی تھیں۔
اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسلامی لشکر کے آگے پیچھے لشکر روانہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی کل تعداد 30,000 ہو گئی۔ اس اسلامی لشکر سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسر کی تیاریوں کے سلسلے میں اطلاعات ملی تھیں تو آپ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو تیمہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ تیمہ شام کی سرحد پر واقع تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں روانہ کرتے وقت یہ ہدایت دی تھی، تم وہاں پہنچ کر آس پاس کے لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرو اور جب تک حکم نہ پہنچے اس وقت تک جنگ نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دراصل انہیں سرحد کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا کہ کیسر کی طرف سے حملہ ہو جائے تو روک تھام کی جا سکے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جب کیسر کی فوجوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تفصیلات لکھ کر بھیج دیں۔ ان حالات میں جب کہ ابھی اسلامی لشکر وہاں تک نہیں پہنچا تھا، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اتنے بڑے لشکر کو روک نہیں سکتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا، آگے بڑھو لیکن دشمن سے لڑتے وقت اندر تک نہ گھستے چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں پیچھے سے دبا لے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر توجہ نہ دی، جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ رومی فوج کا افسر بہامان تھا، وہ اپنے دور کا نامور جنگجو تھا، اس نے اسلامی لشکر کی آمد کو دیکھ کر دمشق کا رخ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی اس طرف بڑھے۔ بہامان نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے لشکر کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ اس کی جنگی حکمت عملی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ وہ شکست کے خوف سے پسپا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس نے پیچھے سے اپنے لشکر کو انہیں گھیر لینے کا حکم دیا۔ یوں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ان کے گھیرے میں آ گئے، ان کے لیے پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہ رہا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ خالد بن سعید کے ایک بیٹے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ کہیں راستے سے الگ ہو گئے تھے۔ بہامان کی فوج نے ان کے بیٹے سمیت سب مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو بیٹے کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ اس پریشانی میں میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان جنگ سے پسپا ہو گئے اور مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ذوالمروہ پر پہنچ کر دم لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاعات ملی تو انہیں بہت رنج پہنچا۔ انہوں نے حضرت خالد بن سعید کو حکم بھیجا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 30,000 کا لشکر سرحدوں کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ اسلامی لشکر مختلف محاذوں پر پڑاؤ ڈال چکا تھا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دمشق کے راستے میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تبریہ اور نہر اردن کے بالائی حصے میں تھا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بلقا میں تھے، یہاں سے وہ بصرہ پر آسانی سے حملہ کر سکتے تھے۔ رہ گئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ عربہ میں پہنچ چکے تھے۔ یہ چاروں لشکر الگ الگ تھے لیکن ان کے سالاروں کے آپس میں رابطے تھے، آپس میں مشوروں وغیرہ کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ قیصر روم کو ان چاروں لشکروں کی تیاریوں کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے پاس چونکہ فوج بے شمار تھی اس لیے اسے پوری طرح یقین تھا کہ مسلمان مختلف محاذوں پر بٹ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تیاریوں کے سلسلے میں کیسر خود ہمس آیا۔ یہ شہر شام کی بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی۔ اس نے یہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی ترتیب شروع کی، ان کے لیے ساز و سامان اور اسلحے کے انتظامات کیے، ان انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس نے بھی اپنے لشکر کے 4 حصے کیے۔ ایک لشکر کا سالار اپنے بھائی تھیوڈورس کو مقرر کیا، اس لشکر کی تعداد 90,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، ان کے مجاہدین کی تعداد 7,500 کے قریب تھی۔ قیصر کے دوسرے لشکر کی تعداد 60,000 تھی جس کا سالار پیئر تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا جس کے سپاہیوں کی تعداد بھی 7,500 کے قریب تھی۔ ہرکل کے تیسرے لشکر کا سالار سرجیس تھا، اس کے پاس 90,000 سپاہی تھے۔ یہ لشکر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا جن کے مجاہدین کی تعداد وہی 7,500 تھی۔ ہرکل کے چوتھے لشکر کا سالار دراکس تھا،
اس لشکر کو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مسلمانوں کو رومیوں کی ان زبردست تیاریوں کا علم ہوا اور اپنی کم تعداد کا اندازہ ہوا تو وہ فکر مند ہو گئے۔ ان حالات کی تفصیل مدینہ منورہ بھیجی گئی۔ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم آیا، اب تم سب الگ الگ نہ لڑو بلکہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی 4 کے بجائے اپنا ایک لشکر بنا لو۔ اپنی کم تعداد کا غم نہ کرو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم سب مل کر یرموک میں جمع ہو جاؤ۔ یرموک دراصل ایک دریا کا نام ہے، یہ دریا جوران کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یرموک کا یہ دریا جہاں اردن کے دریا سے ملتا ہے، وہاں اس سے 30 یا 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کا نام واقوسا ہے۔ یہ ایک وسیع نشیبی علاقہ ہے، 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت وسیع مقام تھا، اس لیے کیسر کی فوجوں نے اسی مقام کو اپنے لیے پسند کیا۔ رومی لشکر نے یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمان بھی دریائے یرموک کو عبور کر کے رومیوں کے مقابل پہنچ گئے۔ گویا اب رومی 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو راستہ تھا وہاں اسلامی لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اس طرح رومی لشکر پہاڑوں کی اس وادی میں گھر کر رہ گیا۔ یہ قدرتی صورتحال دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رومی لشکر گھیرے میں آ گیا۔ کیسر کی فوج کا سپہ سالار تھیوڈورس تھا۔ یہ دونوں لشکر 2 ماہ تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے پڑے رہے۔ اس دوران معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، یعنی دونوں طرف سے چند جنگجو میدان میں آتے، جنگ کرتے اور لوٹ جاتے۔ پوری طرح جنگ شروع نہ ہو سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان حالات کی خبریں ملیں تو آپ پریشان ہوئے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ عراق میں حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے یرموک پہنچیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایران کے دارالحکومت مدائن پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خلیفہ رسول کا حکم پا کر آپ فوراً یرموک کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں جو حکم بھیجا اس کے الفاظ یہ تھے، تم روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ یرموک میں جو مسلمان جمع ہیں ان سے جا ملو، کیونکہ وہ غم زدہ ہیں، اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو پھر لشکر کی کمان تم ہی سنبھالو۔ ایک روایت کے مطابق تمام حالات کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پکار اٹھے تھے، یہ معرکہ تو پھر خالد بن ولید ہی سے سر ہوگا۔ اگلا موضوع ہے یرموک کے محاذ پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا سے روانہ ہوئے تو پہلے تدمر آئے۔ تدمر شام کے صحرا کے کنارے فرات کی وادی کے ساتھ واقع ہے، دمشق سے 150 میل دور اس کے شمال مشرق میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو راستے میں پانی وغیرہ کی دشواریاں بھی پیش آئیں، بعض قبائل بھی مقابلے پر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان سب کو مار بھگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے۔ تدمر سے روانہ ہوئے تو بصرہ پہنچے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے شہر بصرہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا مگر وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آتے ہی ایک زبردست حملہ کیا۔ رومیوں کے لشکر کا سپہ سالار رومانس تھا، وہ شکست کھا کر بھاگا اور شہر فتح ہو گیا۔ رومانس کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام کے لیے نمایاں کارنامے بھی انجام دیے۔ بصرہ کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ انہیں یہ اطلاع ملی، کیسر روم نے 1 لاکھ لشکر جرار اجنادین میں جمع کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چاروں طرف سے عیسائی قبائل اجنادین کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی پادری ہر طرف جا کر عیسائیت کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے، انہیں جنگ کے لیے اکسا رہے تھے اور لوگ اجنادین کی طرف آ رہے تھے۔ ان حالات کی خبر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اسلامی لشکروں کے سالاروں کو لکھا کہ سب اپنے لشکروں کے ساتھ اجنادین پہنچ جائیں۔ اس طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم یہ سب حضرات وہاں آ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوری اسلامی فوج کا جائزہ لیا اور اس کی صف بندی کی۔ ایک دستے کے پاس خود گئے اور انہیں جہاد کی اہمیت یاد دلائی۔ ان کے سامنے پرجوش تقریریں کیں۔ اس جنگ میں مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں، انہیں مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑا کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں سے فرمایا،
اگر کچھ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگیں تو انہیں غیرت دلانا، شرمندہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد جنگ شروع کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا، لیکن رومیوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو پر زبردست حملہ کیا۔ دائیں بازو پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے اور بائیں بازو پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کا یہ حملہ تیروں کا تھا۔ جب تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدکنے لگے۔ اس طرح مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو گھوڑ سواروں کو حکم دیا حملہ کرو، پھر خود اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، پوری اسلامی فوج یکجان ہو کر آگے بڑھی اور اس قدر زبردست جوابی حملہ کیا کہ رومیوں کے اندر تک گھستے چلے گئے۔ اس حملے سے دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، تاہم جنگ جاری رہی۔ دونوں لشکر جان توڑ کر لڑ رہے تھے، سر دھڑوں سے الگ ہو رہے تھے، انسانی اعضاء میدان جنگ میں کٹ کٹ کر اچھل رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو برابر دباؤ بڑھانے کا حکم دے رہے تھے۔ مسلمان جوش کی حالت میں آگے بڑھ رہے تھے اور رومیوں سے ان کی پیش قدمی کسی طرح رک نہیں رہی تھی۔ آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ بھاگنے والے رومیوں نے حمص اور دمشق میں جا کر پناہ لی۔ لشکر کا سپہ سالار تھیوڈورس بھی سر پر پیر رکھ کر بھاگا، اس نے بھی حمص میں پناہ لی۔ یہاں قیصر روم پہلے سے موجود تھا۔ قیصر نے اسے لعنت ملامت کی اور معزول کر دیا۔ تھیوڈورس اسی حالت میں مر گیا۔ یہ جنگ 28 جمادی الاول سن 13 ہجری میں ہوئی۔ یہ شام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ بھیجی۔ اپنے خط میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تفصیلات بھی لکھیں، جس میں تحریر فرمایا، ہم میں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے لشکر ہمارے مقابلے میں اجنادین میں جمع کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی صلیبیں اور کتابیں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ جبکہ ہم اللہ کے بھروسے پر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے ہم نے تیروں سے کام لیا اور پھر تلوار کی نوبت آئی۔ زبردست جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور میری آنکھوں کو فتح کی خوشخبری سے ٹھنڈا کیا۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے 24 دن پہلے کا ہے۔ اجنادین کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یاکوسا کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور رومی مار کھا کر بھاگے، یہاں تک کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ مسلمان ابھی یاکوسا میں تھے کہ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ معزز سامعین، یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسے منکرین زکوٰۃ کے بعد دنیا کی دو بڑی طاقتور سلطنتوں سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ابتدائی فتوحات مسلمانوں کو عطا کیں۔ یہ فتوحات مسلمانوں کی آگے کی بڑی فتوحات کا پیش خیمہ تھیں، جس پر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بحث کریں گے، جبکہ مسلمانوں نے بہت کم عرصے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی اور آدھی دنیا کے حکمران بن بیٹھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔